وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کبھی کبھار قربانی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کار رہا ہے کہ جب آپ ایک کام کو مستقل کیا کرتے تھے اور اس کام کو لازم قرار نہیں دیا جانا تھا تو آپ بطور جواز کے کبھی اس کام کو ترک بھی فرما دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طریقے سے بہت سارے کام کیے گئے، جس طریقے سے تراویح کی جماعت کو آپ نے ترک فرما دیا تھا، اسی طریقے سے آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کر پانی پیو، لیکن آپ نے قائماً کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے۔ تو یہ کام اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سنت ثابت ہو جائے کہ کثیر طریقہ کار وہ ہے کہ جو ہم نے کام کثرت سے کیا ہے وہ سنت بنے گا، اور یہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ اس بات کے لیے کہ وہ سنت ضرور ہے، فرض نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اس طریقے سے نہیں کرتا تو وہ اچھا نہیں کر رہا، برا کر رہا ہے، لیکن وہ گناہگار نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ یہی صحابہ کرام میں ایک معمول رہا کہ جب وہ کام دیکھتے تھے کہ لوگ اس سنت کام کو، اس نفل کام کو فرض کا درجہ دینا شروع کر رہے ہیں، فرض گمان کرنا شروع کر رہے ہیں، تو اللہ کے احکامات میں اعتدال ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کام جس طریقے سے رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طریقے سے رکھا ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن اگر لوگ اس میں غفلت کا شکار ہو جائیں یا پھر اعتدال کو چھوڑ دیں اور کوئی سنت نفل کام کو، مستحب کام کو فرض کا درجہ دے رہا ہو تو پھر اس طریقے سے ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں۔ اسی لیے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کئی مرتبہ ایسا کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ارادتاً قربانی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی پوچھتا ان سے کہ آپ نے قربانی چھوڑ دی ہے تو وہ کہتے تھے اس لیے کہ کہیں لوگ یہ فیصلہ نہ کر بیٹھیں کہ جناب ہم پر قربانی واجب ہے، یعنی قربانی کوئی واجب کام ہے، کوئی لوگ یہ فیصلہ نہ کر بیٹھیں اس لیے ہم اس قربانی کے عمل کو ترک کر رہے ہیں۔ لہذا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا عمل بتاتا ہے کہ قربانی اگر واجب ہوتی تو وہ کبھی بھی ترک نہیں فرماتے، انہوں نے ترک کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قربانی کو واجب نہیں سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے امام بیہقی اس روایت کو بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ سے، وہ کہتے ہیں قال ادرکت ابا بکر و عمر، میں نے ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا، کانا لا یضحیانی، وہ قربانی نہیں کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں امام شافعی کا حوالہ، فرمایا وبلغنا ان ابا بکر الصدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کانا لا یضحیانی، وہ قربانی نہیں کر رہے تھے، کراہیت ان یقتدی بہما، کئی لوگ اس کے ہماری اقتداء نہ کر بیٹھیں اور ایسا نہ ہو کہ ہم مستقل کر رہے ہیں تو وہ بھی مستقل کرتے رہیں، فیظن من رآہما انہا واجبہ، تو پھر ایسا ہوگا کہ لوگ اس کو کہیں واجب گمان کر بیٹھیں گے ہمارے مستقل کرنے کی وجہ سے۔ لہذا ہمارے صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ جو کام لازم نہ ہو، اللہ رسول کی طرف سے فرض نہ ہو، اس کام میں تھوڑی نرمی ہونی چاہیے، اور اسی لیے وہ قربانی کو ترک فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ بالکل صحیح روایت ہے، امام نووی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا گیا، اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ دیگر کئی علماء کرام شارحین حدیث، اسماء الرجال کے علماء اس کو بالکل صحیح قرار دے رہے ہیں، راوی اس کے درست ہیں، اور اس کی وجہ یہی بنتی ہے اسی حدیثوں سے نتیجہ نکال کر کہ اگر قربانی واجب ہوتی تو یہ صحابہ کرام جو امت کے بہت بڑے رہنما ہیں اور خلیفہ راشدین میں سے ہیں، یہ کبھی بھی قربانی کو ترک نہیں فرماتے۔ انہوں نے ترک کیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی کوئی واجب کام نہیں ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا رک کر آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، وہ کام کہ جو ہمارے دین میں سنت نہیں ہے، صرف جائز کی باتیں ہوتی ہیں ان کاموں پر، ان کاموں کو ہر سال بطور رسم کے اتنا لازم کر دیا جاتا ہے کہ آپ چھوڑیں تو پھر سامنے سے تیر چلتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اور یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلک دوسرا اپنا لیا ہے یا دوسرے مسلک میں چلا گیا ہے۔ اس طریقے سے بہتان تراشی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کام شریعت نے لازم نہیں کیا تو ہم آپ بھی اس کو لازم نہیں کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کاموں کو چھوڑنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے بھی یہ معاملہ کئی جگہوں پہ بیان فرمایا کہ یہ کام واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو علماء کرام ترک کر دیں عوام کے سامنے، تاکہ عوام کو لگے
کہ یہ کام ترک بھی کیا جا سکتا ہے، اس کام کی دین میں وہ اہمیت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ قربانی کے دلائل مختلف ہیں، بعض علماء کرام اس کو واجب قرار دیتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور بعض علماء کرام اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، وہ بھی آیتوں سے حدیثوں سے ہی استدلال کر رہے ہیں، لیکن وہ استدلال بنتے نہیں ہیں۔ علماء کرام نے بعد میں ان روایتوں کو صحیح قرار نہیں دیا ہے جن روایتوں سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ دیکھیے یہ ایک علمی اختلافات ہیں، علمی باتیں ہیں، قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، ایک سنت کام ہے، چھوڑ دیں گے تو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ہمیں غور کرنا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ شریعت نے ایک کام آپ کے لیے رغبتاً رکھا ہے، یعنی شریعت چاہتی ہے کہ آپ وہ کام کریں، پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ کام واجب ہے یا سنت ہے، پھر تو آپ نے وہ کام کرنا ہی ہے۔ اس طرح بہت سارے کام ہیں، جس طریقے سے شریعت چاہتی ہے کہ آپ بیٹھ کر پانی پئیں، ٹھیک ہے کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے، لیکن شریعت کا مطالبہ، شریعت کی چاہت یہ ہے کہ نہیں، اہتمام کے ساتھ، طریقے سے، اخلاق ادب کے ساتھ بیٹھ کر پانی پیا جائے، بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ ہے، دلائل الگ الگ علماء کرام کے مختلف ہیں، ٹھیک ہے وہ ان کا حق تھا جو انہوں نے ادا کیا، لیکن ان کے دلائل سے ہم نرم نہیں پڑیں گے اس معاملے میں کہ قربانی نہیں کرو بھائی، چھوڑ دو کوئی بات نہیں، گناہ گار تو نہیں ہوں گے، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ کام اتنا اہم کام ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا منسکا، ہم نے ہر امت میں قربانی کا معاملہ رکھا ہے، تو کتنا اہم کام ہوگا، نماز کی طرح اہم کام ہے یہ کہ ہر امت میں یہ اللہ رب العزت نے قربانی کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اور ہمیں اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ کام اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر امت میں رکھا گیا ہے، ہر امت میں رکھا گیا یہ کام۔ لہذا دلائل سن کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب کہ نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں، گناہ گار تھوڑی ہونے تو آپ پیسہ بچا جائیں، دبا جائیں، ایسا نہ کیجئے، بلکہ اہتمام کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، جستجو کر کے، کوشش کر کے، اگر رقم کم بھی پڑ رہی ہو پھر بھی کوشش کر کے کہیں نہ کہیں سے کر آ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ نذرانے ضرور پیش کیا کریں، نرم نہیں پڑنا ان دلائل کی بنیاد پر یا اس علم کی بنیاد پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی ادا کیجئے۔ تو ہم یہاں سے بھی اشارتاً سمجھ سکتے ہیں، چاہے وجوب نہ سمجھیں اس بات سے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب آپ ان سے کہیے کہ اس زندگی میں جب میں آیا ہوں تو میں نے اپنا ارادہ کیا ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری حیات اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی انسان نے اپنی زندگی میں ہر عمل سے یہ ارادہ کرنا ہوتا ہے اور اپنے نفس کی تربیت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچنا ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی نیک کام کر رہا ہوں تو للہ، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی چاہت کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس نیت سے یہ کام ہونے چاہیے۔ اس میں بھی دیکھیے آپ، نماز کے بعد دوسرے نمبر پر قربانی کا ذکر آیا ہے، تو یہاں پر بھی قربانی کا ذکر آیا گیا، لہذا قربانی کرنی چاہیے، کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ دلائل پر آپ اس طرح جا کر یہ نہ سمجھیے کہ دلائل اگر نہیں ہے تو جناب ٹھیک ہے ہم پھر نہیں بھی کریں تو کیا ہوا، گناہ گار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 1966، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی ادا فرمائی، ذبحہما بیدہ، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جانوروں کو ذبح فرمایا تھا، وسما وکبرا، اور بسم اللہ پڑھی تھی، وکبرا، اور تکبیر پڑھی تھی جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، وضع رجلہ علی صفاحہما، پھر آپ نے اس کے شانوں پر اپنے مبارک قدم کو بھی رکھا تھا، اپنے مبارک پاؤں کو بھی رکھا تھا۔ تو اب دیکھیے حدیث پاک میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، لہذا ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے۔
دلائل الگ الگ ہیں، اس کی طرف زیادہ توجہ ایسے نہ ہو کہ آپ قربانی کرنے میں نرم پڑ جائیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت اور ترمذی میں بھی موجود ہے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور آپ نے پورے 10 سال قربانی ادا فرمائی۔ تو یہ رغبت والا عمل ہوگا نا، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی ادا فرما رہے گے۔ لہذا ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے سال مدینے میں گزارے تو مکمل آپ نے قربانی ادا فرمائی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر اس بات کو روایت کر رہے ہیں کہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے اور آپ نے 10 کے 10 سال قربانی ادا فرمائی۔ اسی طریقے سے عقبہ بن عامر سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے صحابہ کرام کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم فرمائے۔ اس کے بعد عقبہ بن عامر بچ گئے تو ان کے سامنے ایک جذع 6 مہینے کا بچہ ہی آیا تھا۔ فقال یا رسول اللہ صارت لی جذع، تو انہوں نے کہا کہ حضور میرے پاس تو 6 مہینے کا بچہ آیا گئے تو میں کیا کروں؟ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا ضحی بہا، فرمایا تم اسی کی قربانی کر لو، یعنی قربانی کرو، پیچھے نہیں ہٹایا ان کو، ختم نہیں کی قربانی، فرمایا قربانی کرو۔ تو ان باتوں سے، ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی بہرحال ہمیں کرنی چاہیے، قربانی کے عمل میں رغبت رکھنی چاہیے اور اللہ کی رضا کی بھی نیت ہونی چاہیے، اپنے نفس کی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ صرف جو ہے نا وہ قربانی کر کے فارغ ہو گئے ایسا نہیں ہے، بلکہ رغبت یہ ہونی چاہیے ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی اللہ کے لیے گئے، میری قربانیاں بھی اللہ کے لیے گئے، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے گئے۔ یہ تربیت کر کے اپنے نفس کی آپ نے اس مقام تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اور ان روایات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رغبت ہوا کرتی تھی کہ قربانی ادا کی جائے۔ لہذا جو پچھلا بیان تھا اس کو سن کر آپ کہیں اپنے دل میں کوئی نرمی نہ لے کر آئیں گے، بلکہ اس طرح توجہ کریں گے کہ علم کے دلائل علماء کا حق تھا، انہوں نے پیش کیے، وہ ان کی اپنی باتیں ہیں، کوئی منع نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن ہم نے کام کرنا ہے، چاہے واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ لہذا اس کام کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قربانیاں اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔